آپ شروع کرنے جا رہا ہوں مجلس ابھی تک نہیں تھی اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس لیے جو اس اللہ کی مجلس ہے جلدی جلدی میں بات کو کروں گا اور یہ بھی سمجھ لیجیے کہ 3 گھنٹے کا بیٹر ہے 1 گھنٹے میں پڑھوں گا ہمارے پاس تو کیا گیا پتہ لگتی ہے پتہ لگتا ہے کہ بس راشن کارڈ ہی نہیں بنا ہے میں آپ جس دن اگر ہوگا تو پھر یہی آدھار کارڈ بنوا کے اتنا مجھے یہ سرزمین پسند ہے یہ آج کی بات نہیں ہے اتنے بڑے رسولوں سے پوچھیا چھوٹا سا میں یہاں تھا اور یہاں آیا کرتا تھا بزرگوں کے پاس اور یہاں کے لوگوں سے سیکھا کرتا تھا اب میں عرض کر رہا ہوں اللہ کہہ رہا ہے میرے رسول تم کہہ دو کہ بے شک فضل کسی اور کے پاس نہیں ہے بید اللہ ان الفضل قل ان الفضل بید اللہ اے میرے نبی کہہ دو سورہ ال عمران ہے کہ فضل کسی کے پاس نہیں ہے اللہ کے ہاتھوں میں ہے سیکھنے والوں پہلا جملہ میں اس کا دینے جا رہا ہوں ابھی تک جو پڑھے تھے وہ اس مجلس کے جملے نہیں تھے کسی اور مجلس کے جملے تھے اس مجلس کا جملہ دینے جا رہا ہوں قل اے میرے نبی کہہ دو اتنا بے شک فضل بید اللہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے اب چاہے ہاتھوں والا لامان اللہ کے ہاتھوں میں ہے یوتی ہے میں یشا جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اب یہ اللہ کے ہاتھ کون سے ہیں فضل کون سا ہے یہ آواز واضح ہو جائے شعبان کی 4 تاریخ ہے ہجری کا 36واں سال ہے جمعے کا دن ہے مدینہ منورہ ہے محلہ بنی ہاشم ہے مسجد نبوی ہے فرشتوں کی قطاریں ہیں یا ولی نماز شب کی دعائیں بہتر میں ڈھل گئی تہجد کا سمرہ مل گیا مراد آ گئی تمنا پوری ہو گئی ام البنین کی آگوش میں عباس آتے ہیں علی نے سجدہ شکر میں سر جھکایا ادھر عباس نے سجدے میں سر رکھا ادھر ام البنین نے سجدے میں سر رکھا ادھر زینب نے سجدے میں سر رکھا ادھر ام کلثوم نے سجدے میں رکھا زینب نے کہا بابا مبارک ہو کربلا کا محافظ آ گیا حسین کا بہادر آ گیا آپ کی تمنا آ گیا زہرا کا بیٹا آ گیا ام البنین کا لڑکا آ گیا ایک بات بتائیے یہ وہ لاڈلا ہے یہ وہ چمک ہے یہ وہ کمر بند ہاشم ہے جو آج آپ کی آگوش میں آیا ہے اس کا نام میری ماں فاطمہ زہرا نے عباس رکھا ہے آپ کیا نام رکھتے ہیں علی نے کہا زہرا نے عباس نام رکھا ہے میں نام رکھتا ہوں اس لیے میں یہ بات بھی عرض کرنا چلوں دیکھیے یہ دیکھیے اب میں 2 مائکوں کے بیچ میں ہوں آپ دیکھیں آئیے 2 روزوں کے بیچ میں آپ کو لے کے چلیں آپ دیکھیے اس بار تو ریکارڈ ٹوٹ گیا 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ 5 کروڑ 6 کروڑ 7 کروڑ مجمع بڑھتا چلا جا رہا ہے 1500 سال سے قرآن کہہ رہا ہے یہ پورا قرآن ایک نقطے میں آ سکتا ہے یہ پورا قرآن ایک علی میں آ سکتا ہے یہ پورا قرآن ایک نقطہ با میں سمٹا ہوا ہے یہ مسلمان ٹوٹی ہوئی آنکھیں نابینا انسان اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ کہتا ہے نقطے میں قرآن کیسے آئے گا ارے ایک کربلا میں پوری کائنات آ گئی نہیں ہے کہ 70 لاکھ سے زیادہ انسان سما سکے وہاں 7 کروڑ انسان موجود ہے جب ایک کربلا میں پوری کائنات آ سکتی ہے تو ایک نقطے میں قرآن نہیں آ سکتا اچھا اب یہاں سے جو 2 کا منظر ہے اس لیے 2 حرام کی بات
میرے نبی، دیکھیے میں حضرت عباس پڑھنے جا رہا ہوں لیکن رسول سے پڑھوں گا، قرآن سے پڑھوں گا. میرا نبی وہ ہے جس کے پاس اکیلے جبریل امین 14,000 مرتبہ آئے. دیکھیے سمیٹ رہا ہوں، پھیلاؤں گا تو 1 گھنٹہ یہی ثابت کرنے میں لگے گا. کبھی آیتیں لے کے، کبھی صورتیں لے کے، کبھی فضیلتیں لے کے، کبھی عہدے لے کے، کبھی تمغے لے کے، کبھی لقب لے کے، کبھی خطاب لے کے، کبھی روٹیاں مانگنے، چکی چلانے، جھولا جھلانے، تصویر گھمانے. آتے تھے کہ نہیں؟ کبھی آتے تھے کبھی جاتے تھے. کئی مرتبہ آئے؟ 14,000 مرتبہ. تو اگر جبریل امین محمد مصطفیٰ کے پاس، دیکھیں ربیع الاول ہے، 14,000 مرتبہ آئے تو علی مرتضیٰ کے پاس آپ کی سمجھ میں آیا؟ کچھ لوگ ہیں وہ دیکھیے ہے امام باڑے کا دروازہ. میں ادھر ہی سے آیا ہوں بھائی، میرے پاس یہ طاقت تو نہیں کہ دیوار میں دروازہ کر کے آؤں، ادھر ہی سے آیا ہوں، ہے نا. جاؤں گا کدھر سے؟ ادھر ہی سے جاؤں گا. منبر پہ کیا مرتبہ بیٹھا؟ 1 مرتبہ. منبر پہ 1 مرتبہ آنے کے لیے دروازے پہ 2 مرتبہ ہے نا. بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا اب بتائیے، رسول کے پاس جبریل امین آئے 14,000 مرتبہ، علی کے پاس 28,000 مرتبہ. کیوں؟ اس لیے کہ علی محمد کا دروازہ ہے. محمد شہر علی باب العلم. تو جے مرتبہ جبریل محمد کے پاس آئیں گے، 2 مرتبہ علی کے پاس جائیں گے. بات سمجھ میں آئی نا؟ اچھا یہ بھی عرض کر دوں، رسول اللہ نے کہا جس میں سر علی، شہر میں، دروازہ علی، چراغ میں، لو علی، پودا میں، پھول علی، درا میں، ثمر علی. یہ میں حدیث بھی پڑھ رہا ہوں، قرآن سے بھی عباس پڑھوں گا، حدیث سے بھی عباس پڑھوں گا، تاریخ سے بھی عباس پڑھوں گا. 1 گھنٹے میں پڑھوں گا. یہ بھی آپ سمجھ لیجیے، بالکل پریشان نہ ہو. انجمنوں کو سننے میں میں بادھا نہیں بنوں گا، آپ کے بیچ میں حائل نہیں ہوگا، مگر آپ مجھے اسی طریقے سے سنیں گے. یہ میں نے کیوں کہا؟ رسول نے فرمایا. ذرا میری طرف سے بھی تو کچھ سن لیجئے. آپ مجھے بتائیے، شہر بلند ہوتا ہے یا دروازہ؟ چراغ بلند ہوتا ہے یا لو؟ جسم بلند ہوتا ہے یا سر؟ پودا بلند ہوتا ہے یا پھول؟ درخت بلند ہوتا ہے یا پھل؟ معلوم یہ ہوا لو چراغ سے زیادہ بلند، دروازہ شہر سے زیادہ بلند، سر جسم سے زیادہ بلند، پھول شاخوں سے زیادہ بلند، پھل درخت سے زیادہ بلند. کبھی کہہ رہے ہو روضہ عباس روضہ حسین سے زیادہ بلند. محفل کی طرف نشیب ہے، روضہ عباس بلندی پہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علی ہے باب محمد، عباس ہے باب حسین، جب سے عاشور ہوئی ہے اللہ روز 70,000 فرشتے نئے نئے پیدا کر کے آسمان سے زمین میں حسین کی تربت کے طواف کے لیے بھیجتا ہے. تو جو 70,000 روز حسین کے کے مجمع میں منبر پہ بلند ہو کے کہتے ہیں اے میرے بڑے بھائی، 10 سال بڑے بھائی، اے عقیل، مجھے کوئی ایسا بہادر خاندان بتا دو جس سے میں شادی کروں. اللہ ایک ایسا بیٹا دے جو کرب و بلا میں حسین کا علمدار ہو. اب یہ سیتھل والا جملہ کہنے جا رہا ہوں. علی نے کہا بہادر خاندان بتاؤ، بہادر خاتون نہیں کہا. جس کا مطلب بہادر خاندان ہونا اور ہے.
بہادر خاندان. دیکھیں مرد کی بہادری اور ہے، عورت کی بہادری اور ہے. مرد کی بہادری تلوار سے ہے، عورت کی بہادری کردار سے ہے. مرد وہ ہے بہادر جو نیزے سے قتل کرے، عورت وہ بہادر ہے جو خطبے سے قتل کرے. بہادر خاندان ہونا اور ہے، بہادر خاتون ہونا اور ہے. اب انجمن سے تھوڑا بلند ہو کے شاعروں کے لیے جملہ کہوں گا، جملہ ہوگا شاعروں کے لیے. داد چاہیے ساری انجمن سے، اس لیے کہ جملہ سماعتوں کے رومال میں تبرک بنانے والا ہے. خاندان اور مرد کے ساتھ اور عورت کے ساتھ بڑا فرق ہے. عورت کا بہادر ہونا اور مرد کا بہادر ہونا اور. جملہ محفوظ ہو کیمروں کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے میری آواز کا پھیلاؤ جہاں تک ہے. جملہ کہنے جا رہا ہوں، مرد کے لیے ضروری ہے بہادر، عورت کے لیے ضروری ہے بیش بہادر. بیش مانے بہت، بہا مانے قیمتی، در مانے موتی. یعنی موتی جتنا قیمتی ہوتا ہے زیادہ سمجھے تو آپ کی ذمہ داری میں وہ نہیں کہوں گا جو آپ سمجھ جائیں گے. جن گھر کے مرد بزدل ہوتے ہیں کیا مجلس ہو رہی ہے قسم خدا کی، کیا مقبول مجلس ہے. چہرے کھلے ہوئے ہیں، غازی عباس کا تذکرہ ہے. جس سے کہہ رہے ہیں وہ جو ماہر الانصاب ہے، وہ جو حسب کا ماہر، نسب کا ماہر، خون کو پہچاننے والا، دودھ کو پہچاننے والا، خاندان کو پہچاننے والا، لہو کو پہچاننے والا، عادتوں کو پہچاننے والا، مزاج کو پہچاننے والا، ماہر الانصاب جس کا لقب ہے. معلوم ہے عقیل کتنے ماہر الانصاب تھے. میدان جنگ میں جب لوگ بھاگ جاتے تھے، نوجوان پہاڑیوں پہ چلے جاتے تھے تو لوگ عقیل کو بلاتے تھے اور پوچھتے تھے یہ بھاگنے والا کون ہے، تو وہ بتاتے تھے. دیکھیے وہ آدمی کو نہیں دیکھتے تھے، قدموں کے نشانوں کی حضرت عقیل. ان کے بیٹے حضرت مسلم ابن عقیل وہ ماہر الانصاب، باپ کے ماہر الانصاب بیٹے تھے. یعنی باپ بھی شجروں کو جاننے والا، بیٹا بھی شجروں کو جاننے والا. اب آج مجلس کا ایک اور تاریخی جملہ سیتھل کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. دیکھیے حضرت امام حسین نے مسلم ابن عقیل کو ہی کوفے کیوں بھیجا؟ محمد حنفیہ کو کیوں نہیں بھیجا؟ عبداللہ کو کیوں نہیں بھیجا؟ مسلم ابن عقیل کو کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ مسلم کا باپ بھی شجرے جانتا تھا. امام حسین کو کوفے کے خط نہیں کرنے تھے، کوفے کا شجرہ. اور جب اہل بیت رسالت میں علی جیسا امام کچھ پوچھے تو خبردار خبردار یہ نہ کہہ دینا
अली पूछ रहे हैं, इस घराने में पूछने के लहजे में बताया अली पूछने के मोहताज नहीं। याद है हसन और हुसैन ने किसी को वजू करते हुए देखा था, ये नहीं लोग बदल कर रहे हो, हम दोनों भाई वजू करते हैं, बताइए किसका सही है। तो मौला अकील से पूछ नहीं रहे हैं, अकील को बता रहे हैं, ए अकील, जिस करबला के लिए मैं ये तैयारी कर रहा हूँ, तुम्हारी क्या तैयारी होगी। और अकील ने तैयारी शुरू की। जितनी औलादे अकील करबला में शहीद हुई है, उतनी किसी और से बेटे नहीं शहीद हुए। जब फजाइल में आंखें छलकने लगे तो समझिए मजलिस को अब अर्ज कर रहा हूँ, अकील बताओ। अच्छा चलिए, अकील माहिरुल अंसाब है, पूछने वाला कोई उससे कम जानकार है? आलिम इल्म लदुन्नी बड़े सलूनी है, अरे अल्लाह की ज़बान है, अल्लाह का चेहरा है, अल्लाह की आंखें हैं, अल्लाह नहीं जानते, और जो कह दे वो हो जाए, ना भी किस्मत में हो तब भी हो जाए। वो अली पूछ रहे हैं, ए भाई अकील, कोई खानदान बता दो, जैसे अल्लाह ने मूसा से पूछा था, ए मेरे नबी तुम्हारे हाथ में क्या है, लो साहब मूसा को भी पैदा रखा, असा भी पैदा किया, अब पूछ रहे हाथ में क्या है। मूसा समझ गए कि जब खालिक कसीदा सुनना चाहता है तो सवाल है। अल्लाह ने एक मर्तबा पूछा हाथ में क्या है, मूसा ने 14 जुमले कहे, इसी से फल तोड़ता हूँ, इसी से फूल तोड़ता हूँ, इसी से साया बनाता हूँ, इसी पे पर्दे टांगता हूँ, इसी को तकिया बनाता हूँ, इसी को जलील बनाता हूँ, इसी से बिस्तर बनाता हूँ, इसी से रास्ते में चलता हूँ, इसी से अजहा बनाता हूँ, इसी से मोजे बना के खाता हूँ, इसी से सपोलियों को निगल जाता हूँ, इसी को नील पे मारता हूँ, इसी पे रास्ता बनाता हूँ, इसी से उम्मत को पार करा देता हूँ। 14 जुमले कहे मैंने, आपने एक जुमला नहीं लिया। अमीन अपने कैमरे से देख रहे थे कि जब कसीदा सुनना हो तो एक बात पूछ के चुपके हो जाओ, फिर कसीदा खुद ही शुरू हो जाएगा। जाफर भाई को छेड़ दो, वो आला मिसरा 35 शेर सुन लीजिए, उसके बाद समझ गया। तो जिब्रील ने कहा ये भी मैं करूँ, यही मैं ही करूँगा। अब चूंकि ये मजलिस दिन के 12 बजे हो रही है, इसलिए वो वाला जुमला कह दूं। एक दिन जिब्रील ने एक चादर में 5 सूरज देख लिए, वही वाली आ जाए, एक बात वाले ये कौन है, और 5 लोग पहचानने वाला आज अल्लाह से कसीदा सुन रहा है। मूसा से अल्लाह ने कहा था क्या है, मूसा ने बताना शुरू किया क्या क्या है। अब ये पूछा मारने वाले कौन है, बताना शुरू किया, आसमान वालों जमा हो जाओ ताकि मैं बताऊं कौन जो बनु हाशिम के मुतीन हैं, बनु हाशिम के फरमा बरदार हैं, बनु हाशिम की मोहब्बतों का सामना करते हैं, बनु हाशिम से इश्क करते हैं। उनके ख़ानदान की औरतों की आगोश इतनी बहादुर होती है कि जो बच्चे खेलते हैं वो 2 तलवारों से लड़ते हैं। उनके बुजुर्ग ऐसे होते हैं कि मलाइकुल हंसना होते हैं, मजलूमों की तादरसी करते हैं, जालिमों को भगाते हैं। एक और सलवात भेजे मोहम्मद। शफ़क़तों की छाँव में सलवात
اہل سلطان المدارس میں سے بھی ہیں، اہل قوم سے بھی ہیں، یہ عالم دین ہیں اور ارباب سیاست نے ان کے ہاتھوں پہ بیعت فرمائی ہے، مگر یہ غلام حسین ہیں، نوزے کو اپنی حیات مانتے ہیں، بلکہ وظیفہ حیات بھی مانتے ہیں، سرمایہ نجات بھی مانتے ہیں۔ اس لیے اب یہاں پھر سے میں شروع کروں، اے بھائی اے خاندان جانتا ہوں، بے شک تم رشتہ لے کے جاؤ، کہا ایسا خاندان ہے۔ اب سنیے عجیب و غریب انداز ہے حضرت فاطمہ کلابیہ، جن کا لقب ام البنین نہیں ہے، نام ام البنین ہے، پیدا ہونے سے پہلے ان کا نام ام البنین رکھ دیا گیا تھا۔ بھی وضاحت کروں گا میں، اب چونکہ ایسا عالم آ گیا اس لیے عربی کتابوں کے حوالے دوں گا۔ آپ نے میری لائبریری ملاحظہ فرمایا 12,000 کتابیں جمع کر رکھی ہیں، بیروت سے، لبنان سے، ایران سے، عراق سے۔ میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں مگر جنون ہے ذرا سا تو لے آتا ہوں، کبھی ادھر سے کوئی کتاب سرک جاتی ہے، کبھی کوئی ادھر سے، مجلس تیار ہو جاتی ہے۔ اب سیکھل کے لیے جو کتاب ہاتھ میں آئی ہے اس کو پڑھنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ 1 گھنٹے میں 3 گھنٹے کا میٹر پڑھوں گا، مگر وہ 1 گھنٹہ میں تو ڈرا رہا تھا مگر پڑھنے کے نعرے کی آوازوں نے مجھے ڈرا دیا۔ 3 گھنٹے پڑھے ہم سنیں گے، ایسا نہیں ہے۔ بس اب 40 منٹ کا میٹر اور آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اب دیکھیے عرض کر رہا ہوں، چاہے یہ والا سچ مان لیجیے، دونوں میں مری سے کہہ رہا ہوں۔ اب دیکھیے عرض کر رہا ہوں، حضرت فاطمہ کلابیہ ام البنین، باپ کا نام حزام، ان کے باپ کا نام خالد، ان کے باپ کا نام ربیہ، ان کے باپ کا نام ابو الدرداء، ماں کا نام سمامہ، ماں کے باپ کا نام سہیل، نانی کا نام لیلا، لیلا کے باپ کا نام مشعل۔ حضرت عباس کا ننھال پڑھ رہا ہوں، صلوات پڑھیں۔ اچھا ننھال ہی میں پڑھ سکتا ہوں، عباس کے ددیال وہ ہے جس کو پڑھنے کے لیے قرآن کی زبان قرآن جیسی پاکیزہ زبان ہو، کم سے کم سورہ کوثر جیسا لہجہ ہو، تب عباس کا ددیال پڑھے۔ میں تو ننھال ہی پڑھ سکتا ہوں، میں تو آپ کا ایک غلام ہوں، میں تو آپ کا خادم اور نوکر ہوں۔ آپ سادات کرام کو سلام عرض کرتے ہوئے میں حضرت عقیل کے جملے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت عقیل چلے اور قسم خدا کی ایک بات عرض کروں، سوکھل میں 1 دن کے لیے آؤں، 3 دن رکنے کا جی چاہتا ہے، جو معلوم ہے ناشتہ لے اسرانہ لے عشائیات لے اور جاتے وقت جو وہ سہولت رساول جو تھا، اصل میں میں یہ باتیں اس لیے یاد دلا رہا ہوں کہ کووڈ کے 2-3 برسوں میں بہت سی روایتیں سیکل والے بھولے رہے ہیں، یاد دلا رہا ہوں کہ یہ بھی ہو رہا تھا۔ ہاشم کی تہذیب ضیافت یہ ہے کہ 3 دن تک مہمان سے نہ آنے کا سبب پوچھا جائے، نہ کام پوچھا جائے، صرف خدمت کی جائے، مہمان نوازی کی جائے۔ بنو ہاشم سے سیکھا تھا بنو کلاب نے 3 دن تک حضرت عقیل کی دعوت کی، ضیافت کی، ناشتہ کھانا پینا، ان کی خدمات پذیرائی، اور اس کے بعد تیسرے دن نماز صبح ان کی قیادت میں پڑھی، خاندان کے بزرگوں کو لے کے حضرت حزام ابن خالد ابن ربیہ ابن ابو الدرداء حضرت عقیل کے قدموں میں اپنے امامے کو رکھ کے دست ادب جوڑ کے حد ادب سے پیچھے ہٹ کے سر کو جھکا کے نیاز کے ساتھ کورنش بجا لا کے تسلیمات عرض کر کے بندگی عرض کر کے سلام کہہ کے حضور آپ نے ہمارے غریب کھانے پہ قدم رنجا فرمایا، اگر ہم آپ کی زحمت کا سبب جاننا چاہتے ہیں آپ کچھ ارشاد فرمائیں گے۔ اب جیسے ہی انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئے، ہم آپ کا قصیدہ کیا پڑھیں، آپ تو خانہ کعبہ میں آنے والے ہیں، آپ کے گھر کے بچے میدان جنگ میں
قدموں سے تیر نکلوانے والے، آپ تو معراج میں مہمان سے پہلے میزبان بننے والے ہیں، آپ تو کعبے میں مہمان بننے والے ہیں، آپ تو ہجرت کے اطمینان کے حامل ہیں، آپ تو معراج کی رفتار کے حامل ہیں، آپ تو خیبر کے دروازے کو انگلیوں پہ ناخن کی نوک سے ابھار کے ستارہ بنا کے اچھالنے والے ہیں، آپ کے خاندان کا قصیدہ سورہ کوثر پڑھتا ہے، اللہ آپ کی دلیل ہے، انما آپ کا ثبوت ہے، سورتیں آپ کی کنات ہیں، قرآن آپ کی فضیلتوں کا خیمہ ہے۔ یہ وہ اردو ہے کہ ایران کی فارسی بھی جھوم جاتی ہے۔ ہوتا رہا ہے، ہم نے مجلسیں بہت پڑھی ہیں، عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ وہ جیسے ہی فصاحت بنو سلام کا موجیں مارتا ہوا دریا زم زم کی طرح ٹھہرا، بنو ہاشم کی بلاغتوں کا سمندر پھوٹ پڑا۔ ارے آپ چاہے جیسے سنیں، مجھے اپنے کو سننے میں لطف آ رہا ہے۔ بلاغت بنو ہاشم کا منبر کھلا، خالق نہج بلاغت چھوٹے بھائی نے قرآن جیسی زبان سے لبوں کے اوپر جنبش دی۔ اے عرب کے ذہین ترین لوگوں، اے صحرائے عرب کے روشن جبین شجروں، ہماری شجاعتوں کا وہ عالم ہے کہ تمہارے رہواروں کی گردنوں میں رسیاں نہیں ہوتی، ہمارے گھوڑوں اور رہواروں کو بھی لوگ اس طریقے سے راستہ دیتے ہیں، تمہارے رہواروں کو لوگ اس طریقے سے راستہ دیتے ہیں جیسے اپنے قبیلے کے سردار ہماری حیبتوں اور وجاہتوں کا اور خدوخان کی عظمتوں اور فضیلتوں کا اور روب و داب کا اور تمہاری غیور غیرتوں کا عالم یہ ہے کہ تمہاری دکانوں سے لوگ قیمتیں پوچھنے کی ہمت نہیں کرتے، اشیاء اٹھا کے نرخ رکھ کے آداب بجا لا کے سے چلے جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو نسلوں کی دوستی ہے اس کو قرابتوں میں بدل کے ہم اس رشتے کو مودت کے دھاگوں میں آج مجھے بھی لگ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں لوگ فضائل میں چھلک چھلک کے رو رہی ہیں آنکھیں، اور یہی تو ہونا چاہیے قسم سے۔ آج میں خوش ہو رہا ہوں، سیکل میں اس سے پہلے بھی میں نے مجلسیں پڑھی، مگر آج پتہ نہیں کیوں دل بہت مطمئن ہو رہا ہے، اپنے لفظوں کو بھی سن کے اچھا لگ رہا ہے۔ ایک تو ایسے لوگ موجود ہیں یہاں پہ، اور دوسرے آپ لوگ اس محبت سے سن رہے ہیں، جیسے یہ جملہ کہا کہ تم ذہین لوگ ہو، میں چاہتا ہوں کہ اس رشتے کو آج خون میں ڈال دیا جائے تاکہ ان فضیلتوں میں اور اضافہ ہو اور کچھ کربلا کی تیاری ہو۔ اور انتظام نے اپنا ماما حضرت یقین کے قدموں پہ کہا آپ کے گھر کی ذرا سی بھی نسبت ہمارے لیے فضیلتوں کا کوہ ہمالہ ہے، لیکن چونکہ رشتے کی بات ہے اس لیے ہم کو گھر کی عورتوں کو بھی بتانا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس ابو طالب کے چشم و چراغ کا نام نامی اس میں گرامی بھی اپنے لفظ سے تلاش کروا دیں تاکہ میں گھر پہ جا کے اس کا نام بتا دوں۔ ابو طالب کے 4 بیٹے ہیں، کون سے بیٹے کا رشتہ آپ لے کے آئے ہیں؟ کہا کسی اور کا نہیں، ابو طالب کا وہ بیٹا جو محمد کا چہرہ اور اللہ کا چہرہ نظام میں پھر سجدے پہ سر رکھا اور اس کے بعد سر اٹھا کے کہا پالنے والے سجدے شکرانہ کے لیے اپنا ماتھا کہاں رکھوں، میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ آج میرے گھر اس علی کا رشتہ آیا ہے جو بذات خود میرے گھر آیا ہے۔ یہ حضرت
کے تشہد کی طرح قدموں کو زمین پہ ٹیک کے اپنے کانوں کو بلند کر کے چہرے پہ مسرت اور تمکنت کی تاب لا کے ایک جملہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آپ نے ہم پہ احسان کیا، کرم فرمایا، لیکن چونکہ ہم نے رشتوں کے رکھ رکھاؤ کی تہذیب اور خون کے اس تناسب کے تقدس کو بھی آپ ہی کے گھرانے سے سیکھا ہے، دروازے پہ ہاتھوں کو ٹیک کے السلام علیکم یا صاحب النبوہ کہتا ہے، اہل بیت النبوہ کو سلام کرتا ہے، تو ہم اپنی بیٹی کی مرضی لیے بغیر ہاں کیسے کہتے ہیں؟ اتنی اجازت دیں کہ میں اپنی بیٹی سے گفتگو کراؤں تاکہ قیامت تک کوئی بھی بیٹی رشتے کے معاملے میں ہمیں مثال بنائے، کبھی اپنے دل پہ پتھر رکھنے پہ یہ کہہ کے حضام نے دہلیز پہ دستک دی، اے سمامہ بنت سہیل، جلدی سے آنگن میں قناتیں لگاؤ، چادریں تانو، پردے کا اہتمام کرو، میری بیٹی کو پردے کے پار بٹھاؤ، میں اپنی بیٹی سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حضام نے کہا بیٹی تجھے معلوم ہے 3 دن سے تیرے گھر کی دہلیز پہ کون صاحب کرامت بزرگ آیا ہوا ہے، کتنے عظیم شجروں کا مالک ہے، اس کے حسب نسب کا مالک کون ہے، ایسا حسب نسب والا تجھے کچھ پتا ہے کون آیا ہے؟ بیٹی نے دبے لہجے میں حد ادب کے ساتھ باپ کو سلام عرض کر کے کہا، اے بابا جان ہمارا گھر بھی شرافتوں کا ایسا قبیلہ ہے جس نے کبھی بھی ہم جیسی بیٹیوں کو اس بات کے لیے جسارت کا موقع نہیں دیا کہ گھر کی بیٹھک میں مردوں نے ہم مہمان کی ضیافت کی روٹیاں ضرور دیتے تھے، ہم نہیں پوچھنا چاہتے۔ البتہ بابا جان اتنا جانتی ہوں کہ جب سے یہ بزرگ گھر میں تشریف لے آئے روز جب سورج آسمان پہ جہاں بھی دلکش ایسے مغرب کے پردوں میں جانے لگتا ہے تو چاند آسمان سے نہیں طلوع ہوتا بلکہ میرا حجرہ چار والے اور گھر میرے حجرے میں کبھی ہوا آتی ہے، کبھی سارا آتی ہے، کبھی حاضرہ آتی ہے، بیویاں آتی رہتی ہے، مگر آج صبح کے جھٹکے کے بعد جب ستارے ڈوب رہے تھے، چاند اپنے چہرے پہ نقاب ڈال رہا تھا، اس وقت میرے گھر میں میرے حجرے میں خاتون قیامت اور ان کی عظمت کا عالم یہ تھا کہ جب وہ قدم رکھتی تھی تو قرآن ان کے چوکے آیتیں کھناتے کھینچے ہوئے ہوتی تھی اور ان کی چادر طہارت کا ایک گوشہ حوضہ ہوتے ہوئے ہوتی تھی، ایک گوشہ حاجرہ، ایک گوشہ سارا، ایک گوشہ مریم، مقدرات اسماء بی بی خدیجہ ساتھ میں، اور جب وہ بی بی آئیں تو انہوں نے میں جب تعظیم کو اٹھی تو مجھے بٹھا کے اپنی آغوش سے ایک چمکتا ہوا چاند دکھایا، اس چاند کا میری آغوش میں آنا تھا کہ 3 چمکتے ہوئے چاند کے پیچھے پیچھے آگے میری آغوش میں بنا لینے کے لیے گھرانے میں شریف بیٹوں سے رشتے کے لیے اس سے زیادہ باپ درود پڑھتا ہوا اٹھا، عقیل کے قدموں میں سر رکھے کہا، آپ کا احسان بسر و چراغ، شادی کی تیاریاں کیجیے۔ بیٹی نے اپنا اسے مقدر سمجھا۔ اب سنیں گے آپ جیسے یہ جملہ کہا، اس سے پہلے کی جب یہ رشتہ آیا اسی مہینے کی، یہ آخری تاریخوں کی بات ہے، اول تاریخ میں ماں نے خواب دیکھا تھا، کس نے؟ ام البنین کی ماں نے، فاطمہ کلابیہ کی ماں نے، کس نے؟
लैला बिनते मशहद की बेटी ने, किसने? समामा बिनते सुहैल ने, किसने? खालिद और रबिया की पोती ने। जब ये ख्वाब बयान किया, वो ख्वाब क्या था कि मैंने देखा आसमान पे घटा छाई, धूप छटी, घटा उतरी और एक पानी का कतरा मेरी हथेली में आया। अब ये जो पढ़ रहा हूँ खुवैलदी की किताब है, अरबी ज़बान में तर्जुमा नहीं हुआ है, नाम है सीरत उम्मुल बनीन, मैं उससे पढ़ रहा हूँ। अरबी बड़ा राइटर है, वो कहता है कि जैसे ही पानी का कतरा हजरते समामा बिनते सुहैल की मुट्ठियों में आया, मुट्ठियाँ बंद हुई, मुट्ठियों का बंद होना था, आंखें खुल गई, आंखों का खुलना था, जब फौरन देखा वो पानी मोती बन गया। उस दिन हजरत हिज़ाम इब्न खालिद घर में नहीं थे, सहरा में सफर कर रहे थे। जिस वक्त माँ ये ख्वाब देख रही थी, उस वक्त वही ख्वाब हजरत हिज़ाम इब्न खालिद देख रहे थे कि सहरा में बारिश का टुकड़ा, बादल का टुकड़ा आया, पानी का एक कतरा गिरा, मोती बन गया, आंख खुली, और जैसे ही आंख खुली देखा सामने कोई शख्स है। अब खुवैलदी कह रहा है कि रिवायत में थोड़ा सा तफसीर में इख्तिलाफ है, वाकई में नहीं। एक तफसीर का इत्मीनान से पढ़ना चाहता हूँ। एक तफसीर का सिलसिला ये कहता है कि ये जो सामने शख्स खड़ा था ये अकील थे। एक कहता है अकील नहीं, बल्कि अकील के हम काफिया जिब्राइल थे। मगर जो भी था उसने कहा, हिज़ाम ये मोती तुम हमें दे सकते हो? क्या पहले इसकी कीमत बताओ? क्या कीमत हम नहीं बता सकते, कोई अमीर बताएगा, कोई अमीर नहीं बताएगा, जनाब अमीर इसीलिए कहते हैं कि मजलिस में किसी आलिम को नहीं बिठाना चाहिए। जब आलिम को बिठाओ तो हवालों वालों से बात जारी हो जाए। अच्छा, हवाला वाला वहां दिया जाए जब मजमे को हवाले के एतबार हो। अब मैं आपकी तरफ से नहीं पढ़ूंगा, सीधे मोमिन वाला पढ़ूंगा। जी गरीब बात हो गई साहब, एक मेरा जुमला जो है वो समातों के मक्तल में शहीद हो गया और उसकी शहादत पर सलवात भेज दिया आप लोग। एक आलिम के चक्कर में मैं पूरी मजलिस जो है वो मुश्किल करूंगा, ये ऐसा नहीं हो सकता। बस सुनिए, जो भी था वो चाहे अकील का चाहे जिब्राइल, मगर इतना तो कहा कि इस मोती की कीमत हम नहीं बता सकते। उस मोती का नाम अब्बास है। अब समझ में आया, अब्बास की कीमत जिब्राइल और अकील जैसे माहिरुल अक़साम नहीं बता सकते। ये दो टके का दरबारी बच्चे अब्बास की शादी का एहतमाम कीजिए, हमसे भी जितना मुमकिन होता है इस ज़मीन को आसमान बनाने के लिए अपनी सारी ताकत सौंप देंगे। जैसे यकीन पहुँचे, जैसे मलूद काबा को यह खबर दी, अल्लाह ने काबे को शान यकताई से सजाना शुरू किया, मेहमान बना के बारात की तैयारियाँ। यूँ बोलिए कि वो जो बीमार काबा इब्राहिम था जिसने नारे नमरूदी को गुलनार बनाया था,
اسے شادی کی کنجیلیں سجانے کا جس نے ٹھوکر سے چشمے کے زمزم بنایا تھا، اس ابراہیم کو برات کے رستے میں آپ پاشی کے لیے یوسف کو حکم دیا گیا کہ گلیوں کو مصر بنا دیں، داؤد کو آرڈر کیا گیا کہ اللہ نے خداوندی میں صحرا بنانا، اور عیسیٰ سے کہا گیا کہ صحرے کے ہر مصرے پہ دم دم علی دم دم کا نعرہ لگا۔ اچھا سنیے، چونکہ اس وقت مدینے میں جو ہیں وہ بڑے بد نظرے بھی آ گئے تھے۔ سورہ منافقون مکے میں نہیں مدینے میں ہی آیا، سمجھے آپ، اس لیے قل اعوذ برب الناس کی دھومی بھی دی گئی۔ ارے کیا کیا جائے، اب شادی کی کچھ رسمیں بھی تو ہمیں وہاں تاکہ کسی کی نظر نہ لگے۔ اب جو بارات چلی، جیسے ہی دروازے تک پہنچی، سمجھنوں نے استقبال کے لیے قدم بڑھائے، مرد ہنسے ادب سے پیچھے ہٹے۔ اب مولا علی نے دیکھ کے کہا، باراتی بیٹھے ہوئے تھے، مولا علی نے نگاہ ڈالی، قیامت کا جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ ابھی تک تو کئی جملے میں نے تاریخی واریخی کہہ دیے، کوئی تاریخی نہیں ہوتا، بس آج کی تاریخ کا ایک جملہ شاید یاد رہے۔ مولا کائنات نے سب پر نگاہ ڈالی اور ایک بار کہا، آج کا نکاح دنیا کا ایک لوٹا نکاح ہوگا، ایک نکاح میرا ہوگا جو 2 مرتبہ ہوگا۔ اس کی شان، دنیا میں ویسا نکاح تو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ کائنات فاطمہ کے لیے بنائی۔ ایک نکاح اللہ نے عرش پہ پڑھایا، ایک نکاح محمد نے فرش پہ پڑھا، اسی لیے نسل بھی 2 طرح کی چلی، ایک 14 معصوموں والی، ایک سادات رسول، ایک فرش کا نکاح۔ لیکن آج کے نکاح کی بھی شان ویسا تو نہیں ہو سکتا مگر الگ ہوگی۔ دیکھیں، مجھے فضیلت ام المؤمنین کی مرکز عصمت و طہارت کی ثانوی کے بعد ثانوی درجے پہ رکھ کے پڑھنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جوش میں آگے بڑھ جاؤں، ہاں خدا ایمان سے خارج ہو جاؤں گا۔ یہ جو پڑھ رہا ہوں لگ بہت آسان رہا ہے بہت مشکل ہے، قسم خدا کی بڑی مشکل میں ہوں، پل صراط سے نکل کے جاتا ہوں۔ اب وہ تو یہ کہیے کہ اب سمجھ میں آ گیا، ورنہ بڑا مشکل تھا۔ جس راستے سے شفقت بھائی آئے ہیں اس راستے سے اگر یہ 2 سال پہلے آتے تو ان کو آنے میں 35 گھنٹے لگتے، لیکن اب آنے میں انہیں 5 گھنٹے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاسٹ ٹیگ ہو گیا، اب نوٹ نہیں گننا پڑتا، فاسٹ ٹیگ میں سیکنڈوں میں نکل جاتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا پل صراط پہ ولایت علی کا فاسٹ ٹیگ۔ یہ والی کیفیت ہوگی تو میں اس منزل پہ ہوں۔ اب میں کیا عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ نکاح آج کا بھی تاریخی ہوگا۔ کیا آج علی ابن ابی طالب اپنا صیغہ زبان لسان اللہ سے بنفس نفیس جاری کریں گے، اور نکاح نامے پہ دستخط بھی ید اللہ حاکم، قلم خود فرمائیں گے۔ کیوں؟ علی نے کہا اس لیے کہ اس مجمع میں آج کوئی ایسا معصوم نہیں ہے جو نکاح پڑھائے، اور معصوم کا نکاح
جتنا اچھا میں نے پڑھا نہیں اسے اچھا سن لیا، مگر یا علی ایک چیز تو پتہ چل گئی کہ قصیدہ سننا ہو تو سوال کیا جاتا ہے۔ اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تھا کیا ہے، اللہ سے پوچھا تھا کون ہے، کیا میں آپ سے اتنا پوچھنے کی ہمت کروں؟ یا علی اگر معصوم کا نکاح غیر معصوم نہیں پڑھا سکتا تو جس محمد کا نکاح دنیا کافر کہتی ہے، عقیدہ معصوم کرتا ہے، بری کرتا ہے۔ محمد کی گلیوں پہ سلام کرنے والوں، جس مکہ مدینے میں محمد چلے جان دیتے ہو، جس گودی میں محمد پلے نکاح علی نے پڑھایا۔ اب جو علی ام البنین کی ڈولی پیچھے پیچھے چلی، کائنات کی ایک لوکی بہو ہے جس نے سسرال کی دہلیز سے قدم نہیں زمین امام باڑے پہ ماتھا مادر حسین کی چوکھٹ پہ ماتھا ایسے رکھا جاتا۔ بنو ہاشم کی خواتین نے استقبال کیا، مگر بیوی ام البنین دیوار پکڑ کے کنارے علی نے کہا بیچ آنگن سے کیوں نہیں چلتی؟ ام البنین نے کہا شہزادی جنت کے قدم اگر ان لکیروں پہ میں قدم رکھوں تو جہاں سے مجلس شروع کی تھی وہیں آ گیا۔ 4 شعبان جمعے کا دن، شب ہجری، عباس آئے، آتے ہی ام البنین نے نماز پڑھی، عباس نے نماز پڑھی۔ 2.5 برس کا سن ہو گیا۔ اردو بیچاری اتنی مسکین اور کم عمر زبان ہے، اس کے پاس بھی لفظوں کا عربی جیسا ذخیرہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سینہ شعور۔ مالکان شعور کو سینہ شعور کی منزل میں کیسے کہا؟ ایک دن حضرت ام البنین نے پوچھا، جیسے وہ آنگن ہے یہ گزرے ہیں، بنو ہاشم کا محلہ اور وہ کوئی بہت بڑا نہیں تھا، اس لیے کہ بڑا تو اتنا تھا کہ کائنات کو پالے، لیکن قناعت ایسی کہ چھوٹی چھوٹی کچی دیواریں کاٹ کے پردے۔ عباس ان کچی دیواروں سے کاٹ کے پردوں سے نکل کے آ رہے تھے۔ ام البنین نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہوں؟ کہا بڑی بہن کی حویلی سے آ رہے ہو۔ چھوٹی بہن کے محل میں جا رہے، اس کے بعد کہاں جاؤ گے؟ کہا بڑے بھائی حسین کے پاس۔ ام البنین نے کہا عباس بس بس، آج کے بعد یہ دودھ نہیں بخشوں گی۔ کیا ہوتا ہے بس آج سے ان کو آقا کہنا، ان کو شہزادی کہنا، اور کچھ نہیں۔ زینب کو شہزادی کہنا، نہ زینب نہ بہن نہ بھائی حسین، بس آقا شہزادی، آقا مالک، اپنے کو غلام، خادم، نوکر۔ اگر اس کے علاوہ کچھ سن لیا تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا کتابوں میں نہیں پڑھتا، آدمی کا ایک کتاب سے پڑھ دو تو نہیں لکھتا ہے کہ عباس کے سامنے اس 2.5 برس کے سن کے بعد جب بھی حسین یا زینب آ جاتے، عباس اپنا ماتھا زمین پر ایسے رگڑ دیتے، پیشانی زخمی ہو جاتی، خون کی پھولیں۔
माथा जमीन से तब उठाते थे जब दाया सारा जमीन पर दाएं गाल को तब उठाते थे जब बायां वाला को सारा जमीन पर रगड़ देते थे। एक इंसान सजदे शुक्र की जितनी हालतों से गुजरता है, हुसैन के सामने अब्बास गुजरते थे। उसके बाद जुमला लिखता है वहाज़ा तरबियतु उम्मुल बनीन, अब्बास को ये तरबियत उम्मुल बनीन में दी। हाँ नहीं मगर जाफर भाई सिफरीन वाली बात हो रही है, थोड़ा सा मुझे 5-10 मिनट और दीजिए, उसके बाद में मैं आपसे मसाइल दे दूंगा। हालांकि आपको फज़ाइल में भी मसाइल हो रहे हैं, अब क्या अच्छा ये कुछ भी इस घराने में अपने लिए नहीं होता। जब ये इस्तिग़फ़ार में कहे पालने वाले हमारे गुनाहों को माफ़, खबरदार कोई नौजवान ये न समझ ले ये हमको बता रहे हैं कि तौबा का तरीका ये है। जैसे अल्लाह वही वो थोड़ी इबादत करता है, हमें बताता है ऐसे करो। आप ये समझिएगा, ऐसे ही अब्बास के बारे में पूछा जा रहा है तो ये ना कहना अली नहीं जानते, ये बात आप समझ लीजिएगा, बहुत जिम्मेदारी से ये बात अर्ज कर रहा हूँ। ऐसे ही अब्बास की तरबियत करते थे, कभी तलवार चलाने की तरबियत, कभी नेज़ा चलाने की तरबियत अली करते थे। तो ये ना समझिए कि अब्बास सिखाए जाने के मुश्ताक है, नहीं, करबला की तैयारी होती। एक एक दरवाजा खटखटा के जितने बहादुर होते थे चलो अब्बास की मश्क होगी करबला की। इब्राहिम इब्न मालिक अस्कर भी कभी कभी उसमें, कभी खुद मालिक अस्कर होते थे, कभी कुमैल होते थे, कभी खंबर होते थे, कभी अबूजर होते थे, अजीब व गरीब मंजर होता था, कभी अम्मार यासिर होते थे। ये पूरा सिलसिला अली मश्क कराते थे। निज़ाम का पूरा ख़ानदान होता था, ननिहाल होता था, इसलिए कि अरब की जितनी फ़ौजें होती थी उनके कमांडर जनरल कर्नल वो सब निज़ाम के ख़ानदान से लोग बुलाते थे। लोग नेज़ों के और शमशीरों के कब्ज़ों पे निज़ाम के ख़ानदान के नाम लिखते थे। भागने वालों में जिनकी तलवारें टूटी हुई होती थी वो उनमें इनके नाम नहीं होते थे, जिन पे ये नाम लिख दिया जाए उनकी तलवारें टूटती नहीं थी। उस शान के अजीम शख्स का नाम है अब्बास। कितनी फजीलतें हैं दरबार आज़ा। अब्बास के हाथ में ज़ुल्फ़िकार तो नहीं थी, मगर जो तलवार थी उसका नाम है सैफ़े जिब्रीलिया, जो अली ने दी थी, आसमान से आई हुई थी अरबाब आज़ा। और जब अब्बास को मश्क देते थे, ट्रेनिंग देते थे तो पूरा ऐसे गलियाँ घूमती थी, लोग दीवारों पे चढ़ते, मकानों पे चढ़ते थे। 5 बरस के अब्बास के नेज़ाबाजी और शमशीर ज़नी की मश्क को देखा करते थे। और जब देखते थे तो एक बार सबने देखा कि 1000 का लश्कर आया और तलवार चली और अब्बास ने हल्की सी अपनी तलवार की नोक को उठाला, मगर कोई आवाज़ नहीं पैदा हुई। देखने वालों ने सोचा कि शायद अब्बास का हमला चूक गया, इसलिए कि वो शख्स तो निकल गया। मगर जैसे ही वो आगे बढ़ा और गायब हुआ, आसमान से तलवार के 4 टुकड़े जमीन पे। अब जो लोगों ने देखा कि ये तलवार तो है, तलवार वाला कहाँ है, तो न वो आगे नजर आ रहा है, न पीछे नजर आ रहा है, न दाएं नजर आ रहा है, न बाएं नजर आ रहा है। जैसे ही आईना सिफत चेहरे संगे हैरत बन के जमीन पे टूटे, अली ने आवाज दी मरहबा या ए फरिश्तों के शेर मरहबा। मालूम हुआ अब्बास की तरबियत में फरिश्तों के लश्कर मदीने की जमीन पे हो जाते हैं। आप दिल्ली से नहीं आए ना, हनुमान की बस के साथ आए थे। 25 घंटे का सफ़र 5 घंटे में क्यों तय किया? फ्लाईओवर, ब्रिज। आज दुनिया में जितनी तरक्की हुई है वो अली के नहजुल बलागा की मोहताज बना दी थी। 3रे साल में जंग नहरवान हुई है, पूरी जंग पुल के नीचे की है। वो सारे पुल बनाए किसने थे? अली की हुकूमत में बने थे। बल्कि अगला जुमला कह दूं,
دنیا کی ترقی کے اور دنیا کے نظام حیات بدلنے کے اور بنانے کے، جس کو پینشن پلان کہتے ہیں، بے روزگاری بھتہ کہتے ہیں، ڈاک کا نظام کہتے ہیں، پولیس کا نظام کہتے ہیں، آرمی کا نظام کہتے ہیں، سیکورٹی کا نظام کہتے ہیں، لکھنے والوں کا نظام کہتے ہیں، آفیسر کا نظام کہتے ہیں، ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں، ان سب میں آج تک اس سے زیادہ اضافہ نہیں ہوا جتنا علی نے مالک اشتر کے مگر دنیا نے مالک کے خط کو اپنے نام سے کرنا شروع کیا۔ یونیکو چارٹر میں بھی آج تک مالک کے خط سے ایک جملہ آگے کوئی نہیں بڑھ سکا ہے۔ ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، مگر جلوس کی مجلس زیادہ گہرائی میں جانے والی نہیں ہوتی ہے۔ جلدی سے فلائی اوور پہ لے کے آؤں۔ فلائی اوور سے مجمع آ کے کہتا تھا علی ہمارے لشکر کی تعداد اتنی مختصر، ادھر شام کے لشکر کا ایک ہجوم جانوروں کی طرح ریوڑ دوڑ دوڑ کے آ رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں 2 پیروں والے چوپائے چلے آ گئے۔ مانا دے دیے اس لیے طبیعت گھوم گئی، یہ 2 پیروں والے چوپائے لمبی زبان لے کے چلے آ رہے ہیں۔ یا علی 10,000 وہاں 10,000 وہاں۔ علی نے کہا کوئی بات نہیں، 80 جنگیں لڑنے کے بعد لکھائی ہیں، آج 81 جنگ نہروان، بولوں گا پہلے لڑوں گا بعد میں۔ کتنے ہیں؟ مالا لاکھاں، 9 سے زیادہ بچے گا نہیں۔ آپ کی طرح مولا بہت کم، 8 سے زیادہ شہید نہیں ہوں گے۔ مولا وہ آخری کو مار لیا، وہ 9 بچے ہیں، کہانی اس میں سے ایک اور لاشوں کے ڈھیر میں ہے جس کا ایک ہاتھ ٹوٹ چکا ہے، دوسرا ہاتھ میں کاٹوں گا۔ نہروان مارا لشکر آ گیا ہے، علی معراج کی رفتار سے ذوالفقار چلانے والا ہجرت کی رفتار سے نماز شکرانے کا وضو کرنے لگا، ہجرت کے اطمینان سے نماز شکرانے کا وضو کرنے لگا۔ مولا آپ نماز کی تیاریاں کر رہے ہیں، وہاں لشکر آ چکا ہے، حملہ جا رہا ہے۔ مولا نے جملہ کہا، پھر وہ کیا بتائیں گا، وہ ایسی آج بات جملہ کہا، مولا لاکھ کا لشکر آ چکا، 10 پل کے اس نیچے، 10,000 پل کا اس نیچے، 10,000 اس والے پل کے اوپر، 10,000 اس والے پل کے پاس۔ علی نے کہا ممکن نہیں ہے چاہے پورے عرب جمع ہو جائے، ایک پرندہ نہیں وقت پر مار سکتا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ ان پہ عباس کو بٹھا دیا۔ عباس سنبھال لیں گے۔ میں نے اپنے بیٹے عباس سے پوچھا تھا، اسی جملے ترجمہ کر رہا ہوں، کلا لو اجتمعت العرب والعجم، ممکن نہیں ہے چاہے سارا عرب چاہے سارا عجم جمع ہو جائے، اس پل سے ایک بندہ گزر نہیں سکتا، اس لیے کہ عباس کو میں وہاں بٹھا کے آیا ہوں۔ عباس سے کیا کہا تھا اور عباس نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا میں نے عباس سے کہا تھا کہ علی کی مرضی کے بغیر ایک پرندہ نہیں گزرنا چاہیے۔ آپ کی مرضی کے بغیر پرندہ تو پرندہ، کسی پرندے کا مرتب نہیں گزر رہا ہے۔ کیا مصرع تھا آپ کا تزوین پہلے پڑھ تو میں وضاحت کروں۔ آپ کا تزوین والا مصرع آئے گا نظر پھر سے وہ صفین کا منظر، عباس میں شام کے لشکر کو بتا دے۔ رات بھر جنگ ہوتی تھی، لگ بھگ 1 سال، لیلۃ الحریر، بلیوں والی جنگ۔ حریر مانے ان سے پوچھئے، جیسے نمرہ مانے لومڑی، جیسے امیہ مانے کتیا، ماما بیٹھا گیا۔ ایسا ایران میں پڑھائی کیا ہے کم سے کم
7 साल तक ईरान में पढ़ के आए। पूछ रहा हूँ, नमरा माने लोमड़ी, उमैया माने कुटिया, माविया माने किल्ला। कितने कुत्तों की खवासतों के इकलौते वारिस को यजीद कहते हैं। माविया माने बिल्ला। अब ये जो सामने है वो माविया, और उस माविया की पाली हुई बिल्लियां, नहीं बिल्लियां खरी, जितने सामने थे वो बिल्ली थे, भीगी हुई थे। उसका सूखा हुआ ज्यादा नजीक नहीं होता, गीला वाला भीगी हुई कुटर कुटर आवाजें आती थी, इसीलिए इसका नाम है ललतुल रेत पूछिया। इसीलिए जितनी भी कमीनगी, जितनी भी अय्यारियाँ, जितनी भी मक्कारियाँ सिफ़ीन में हुई, और जिन्होंने कम है ना, जब खुद कमज़ोर पढ़ते थे तो कुरान को आगे बढ़ाते थे। कभी पत्थरों को कुरान बताते थे, कभी चमड़ों को कुरान बताते थे, नेज़ों पे कुरान ऐसे उठाते थे जैसे चरखियों पे टंका उठाया जाता है। अली के मुखातिब, और अली कहते थे मैं बोलता कुरान हूँ, ये चमड़े हैं, ये पत्थर हैं, कुरान के मुकाबले में नहीं हो सकता। हरी माने बिल्ली, हुरैर माने हुरैरा मादा वाली छोटी बिल्ली। अब लगाते रहो तो समय हुरैर छोटी बिल्ली। लैलतुल हरीर, रात में बिल्लियों की तरह सब कटते थे। एक दिन मौला भी रात में पूरे जलाल में थे, लेकिन जलाल में भी यदुल्लाही वार और होता है और इंसानों का वार और होता है। अपने चहेते मालिक अशतर को लेके अली ने, मालिक कोई अजीम इंसान है, बहुत हल्के आदमी का नाम नहीं है मालिक। अली फरमाते थे मालिक मेरे लिए उतना ही अहम है जितना मैं मोहम्मद के लिए। मुझको मालिक अशतर पे भरोसा है। फिर अम्मा से जब माविया ने कहा था अब के मैदान जंग में बिल्लियों और टिड्डियों की तरीके से फौजों को बिछा दूंगा, तो फिर अम्मा ने कहा था अली का एक शायद इसीलिए जिस वक्त मालिक को मारा है तो उस वक्त कहा था माविया ने आज मैंने अली के पास। ये अजीब गरीब है एतमाद की मंजिल। वो मालिक तलवार चला रहे, मालिक गिराते गए 1000, 2000, 3000, 4000, उधर अली भी तलवार। मैं मना पे खुद अली लड़ रहे थे, मैं शराब पे मालिक लड़ रहे थे। अब सहूलत में क्या पढ़ूँ, आप लोग तो अनीस और दबीर की रज़्म पढ़ते हैं, और ये है कि ये ज़मींदार इनमें एक कमज़ोर सी उंगलियों वाला जंग क्या पड़े, और अभी वो वाली दावत भी नहीं हुई जो जंग पढ़ पाऊँ। बालू पूरी पे सब्जी क्या पढ़ूँ मैं, मगर मैं पढ़ रहा हूँ। साहब देखिए मालिक रात के सन्नाटे में शजातों का कोहे हिमाला जुल्फ़िकार के ललकार और जलवार के साथ जमीन पर उतरा। धमक से आसमान हिल रहा था, फलक और समक एक साथ दावे चढ़ा दे रहे थे, और उधर अली जुल्फ़िकार से शहरगे हयात की गलियों में ठहर के 70 पुश्त की नस्लों की किताब के ऐसा भी होता था कि कुफ्र को काटते थे, काफिर को बचाते थे, कलमा पढ़ाते थे, नया मुसलमान
علی کو دو لوگ مانتے ہیں اور قیامت کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے ہم پہلا مانتے ہیں, ہم سے بڑا کوئی نہیں. کوئی کہتا ہے ہم آخری مانتے ہیں, ہم سے بڑا کوئی نہیں. مگر یہ علی کو کیا مانتے ہیں یہ بھی نہیں جانتے. اٹھتے بیٹھتے علی 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 جہاں علی علی ہوں وہی قبلہ ہوتا ہے اور کوئی ہو نہیں سکتا. شفقت بھائی مجھے سلطان مدارس میں ان کے ساتھ پڑھتا تھا. اچھا جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں ان کا جو اچھا بھائی بچپن ہے تو شرارت بھی کریں گے بھائی. تو وہ صاحب 6 مارتے تھے, کسی کا 4 اور کسی کی اسکواڈ مارتے تھے. اور ایسے جو سر آ جاتی تھی اور کھٹ بھی مارتے تھے, وکٹ دیتے تھے. اس زمانے میں جب میں ایک آدھ بار بلہ اٹھا لیتا تھا تو نہ تو یہ والی ٹیم نہ وہ والی ٹیم مجھے کوئی کھلانے تیار نہیں ہوتا تھا. کیا ہوتا تھا معلوم ہے, مجھے اسکور بک تھما دیتے تھے, وہاں بیٹھ کے اسکورنگ کرنے لگے. سمجھا جب آدمی جنگ سے تھک جاتا ہے تو اسکورنگ کیا ہے. ایک بار مالکی اشتر نے صبح کے وقت نماز صبح سے پہلے جھٹپٹے کے وقت ستارے ڈوب رہے تھے 3:30 بجے جو گنتی شروع کی 1 2 3. دیکھیے تاریخ تب کی پڑھ رہا ہوں, لینگویج آج کی استعمال کر رہا ہوں, اتنی تو اجازت دیں گے آپ. میں پارلیمنٹری لینگویج استعمال کر رہا ہوں اور اپنے عہد کی زبان 1 2 3 4 5 100 200 300. علی پوچھ رہے ہیں واٹ آر یو ڈوئنگ. I can score but why. مولا اس لیے کہ اگر ایک اور مار لیتا تو آپ کے برابر کہا جاتا ہے چاہے جتنا اچھا کرکٹ کھیلتے ہو امپائر سے بحث نہ پھنسانا. علی کے ماتھے پہ بل آئے. وہ مالک جو صفین کی رات میں رقبے کے میدان میں حلب کے اس پار عراق کی سرحد کے ختم ہوتے ہی شام کی سرحدوں کی ابتدا میں رات کے سناٹے میں شجاعتوں کے ہمالیہ کی طرح ذوالفقار بجلیوں کی طرح چمکا رہا تھا, جس کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے بجلیاں چمکتے مار کے ادھر ادھر چلی جایا کرتی تھیں. وہ علی کے تیور دیکھ کے ایسے زمین میں ہاتھ پاؤں کے ساتھ کانپنے لگا جیسے ہمالیہ سے بھری ہوئی چوٹیوں والا میدان زلزلے کی زد میں آ کے علی کی اذن اللہ سماعتوں نے مالک اشتر کی دھڑکنوں کی ندامت کا لہجہ ڈھانپ لیا. بوترا کے شفقت آمیز تھا, مالک کی خوش پہ آ گئے. مالک کو ایسے قرار ملا جیسے زمین کے سلسلوں کو سکون ملتا خانقاہوں اور امام والوں سے اردو زندہ ہے. باقی لوگوں نے تو اردو کو بھی منافق بنا دیا. میرا اشارہ کسی جماعت کی طرف نہیں ہے. کوئی بات نہیں, اگر تمہارے یہاں ندامت کا یہ احساس نہ ہوتا تم دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتے. تمہیں پتا ہے رات کے اندھیرے میں تمہاری تلوار جس منافق کے گردن پہ آتی تھی اسے گاجر, ککڑی, کھیرا, ٹماٹر. شبو بھائی سلاد کے سارے آئٹم یاد ہو گئے کہ نہیں؟ سب کاٹ کاٹ کے پھینک دیے. زمین پہ لاشیں زیادہ ہیں یا لاشوں کے پشتے زیادہ ہیں یا پشتوں کے پشتے زیادہ ہیں, یہ شام کے گماشتے کیا گن پائیں گے. لیکن تجھے پتا ہے جب میری ذوالفقار چلتی تھی
तो नस्लों की किताब के बरस कहीं कुछ में भी कोई मेरा चाहने वाला आ सकता है तो 69 नस्लों को काटने से बचा लेती थी। इसलिए तुम कभी अली की बराबरी के बारे में मत सोचना। आपकी अकीदतें और मेरा अकीदा नमाज सुबह हुई, अली ने जमात पढ़ाई, लोगों ने नमाज पढ़ी। नमाज में तशहुद और सलाम के बाद अली ने एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। सोशल मीडिया के चैनल्स के जितने कैमरे हैं जरा इन सामने की तरफ भी घुमा दें। क्या से कल की तारीखी मजलिस हो रही है, कैसी कैसी हस्तियाँ जिनसे बस्तियाँ पहचानी जाती हैं और कैसी कैसी बस्तियाँ जिनसे हस्तियों की शनाख्त होती है। एक और अब आप तशरीफ ले आए हैं तो सिफ़ीन की रात का दफ्तर समेट के सिफ़ीन का सवेरा पढ़ना चाहता हूँ। सुबह काज़िम ने बिस्तर समेटा, सुबह साबित ने दफ्तर सजाया, शफ़क़ की सीढ़ियाँ मिंबर की तरह खुली, आफ़ताब के कदम ज़मीन पे आए, किरणों ने चराग जलाया, अंधेरा उजाले में तब्दील हुआ। अली ने ज़ुल्फ़कार फिर से उठाई, मालिक ने दबे लहजे में इशारे को समझ के कहा, मौला रोज़ रात को जंग हो जाती थी, दिन को छुट्टी हो जाती थी, आज तो सूरज की आंखों से पूछे हमारी तरफ तो कम काटे गए हैं, मगर उधर तो कोई बचा ही नहीं जो मुकाबले पे आए। जब फौजें नहीं लड़ेंगी तो हम लड़ाएंगे किसको? मगर इससे ज़्यादा कह नहीं सकते थे, चुपके से किनारे बैठ गए। इसलिए हल्के से अली के मुकाबले में कह रहा हूँ, अपने लिए नहीं, हमारे लिए तो मौला है मालिक, मगर अभी तो कहे गए थे इसलिए चुपके बैठ गए। अली ने कहा, मालिक आज शजातों की ये तारीख सिलसिले से मुसलसल करना चाहता हूँ। आज अली चाहता है कि रात की जंग दिन के उजाले भी देख लें। मौला मगर मैमना का आलम किसको दीजिएगा, मैसरा का आलम किसको दीजिएगा, हिराबल में कौन होगा, आखिर में कौन होगा, कल्ब लश्कर में कौन होगा? सारे सिपाही जख्मी हैं। अली ने कहा, आज दिन का उजाला है तो अली का बेटा लड़ेगा। हसन और हुसैन दाएं और बाएं से बढ़े। फिर कहूँ जब ये बढ़े तो ये न समझना ये अपने लिए बढ़ा है, दुनिया को दिखाने के लिए। हसन और हुसैन का बढ़ना था कि अली के 5 बेटे सामने और उसके बाद भी बेटे उधर थे, सामने को देख के कहा, तुमने मेरे जुमले को पूरी तरह समाप्त नहीं किया। मैंने कहा अली का बेटा हसन और हुसैन अली की सुल्ह से, नस्से कुरानी से मोहम्मद के बेटे हैं। मैदान मुबाहिला से पूछो, आए मुबाहिला की कसम अपनाना वाबनाकुम की मंजिल में हसन और हुसैन मोहम्मद के बेटे हैं, इसलिए आज मेरा बेटा जाए। मोहम्मद हनफिया उठे मगर तीरों की छाँव को देख के 1 सेकंड के लिए रुके कि ये बढ़ते हुए तीरों की चटाई जो सावन और बागों की झड़ी की तरह से चल रही है, ये बढ़ ले तो कदम बढ़ाऊँ। अली को इतना जलाल आया कि सीने पे हाथ मार के कहा, मोहम्मद हनफिया ये तुम्हारा खून नहीं दूध बोल रहा है। कदम नीचे हट रहे हैं। अली का एक बेटा उठा, इब्ने अली बाबा जान, आज आपके इस मिजाजे उलूहिया पे गल आने से पहले मैंने आपकी शजाअतों के ग़ज़ो ग़ज़ब के इरादों को पढ़ लिया है, इसलिए मुझे इजाज़त दीजिए मैं लश्कर को काट के आऊँ। बेटा लश्कर 1500 अभी और बचा हुआ है, 1.5 लाख बचा हुआ है। क्या क्या तुमको क्या चाहिए कत्ल करने के लिए? अगर मैं तुम्हें अलम दूँ तो क्या चाहिए? बाबा जान आपकी तलवार, आपका रहवार, आपकी इजाज़त, सिपाही 1500। कत्ल कब तक करोगे?
बाबा मौलिक से पहले सबको खत्म कर दूंगा। अली ने कहा आज हिजरत वाले अली को मिराज वाला मोहम्मद बनना। जंजीरें से झूलती रहे, गर्मियाँ बिस्तर आती रहे, आबे वजू ताज़ा रहे, मारे का फतह हो जाए। दूसरा बेटा उठा जाफर इब्ने अली, बाबा जान सिर्फ इजाज़त दीजिए, एक रहवार, एक तलवार, एक खोर, एक ज़रा, एक ढाल, सिपाही एक 500 का। कत्ल कब तक करोगे? बाबा असर कर। बेटा मैंने कह दिया, जंजीरें दर हिलती रहे और मारे का पता चलता रहे। रुक जाओ। याह्या इब्ने अली आगे बढ़े, बाबा जान लश्कर 5500, तलवार एक, रहवार एक, खोर एक, ढाल एक, इजाजत एक। कब तक कत्ल करके आओगे सबको? बाबा नमाज ज़ोहर से पहले। आज अली मोहलत के इम्कान को हद वाजिब में तब्दील करना चाहता है। अरे इल्म कलाम की इस्तिलाह रक्के के मैदान के हंगामों का शोर चुप के पर्वत में तब्दील हुआ। वो खतीब जिसके मिंबर का नाम खाने काबा है, वो खालिद नहजुल बलागा का बेटा आया अब्बास। बाबा जान क्या करोगे बेटा, क्या चाहिए? न रहवार चाहिए, तलवार चाहिए, न 1000 चाहिए, न सिपाही 1500 चाहिए, न खोज चाहिए, न जरा बख्तर चाहिए, न ढाल चाहिए, न नेजा चाहिए। बाबा रहवार मेरा होगा, तलवार मेरी होगी, हमला मेरा होगा, निगाहें मेरी होगी। बाबा सिर्फ इजाजत आपकी, मर्जी हुसैन की। लश्कर काटते होंगे। बाबा वो जो हिरावल के सामने अलंकार होगा, झंडे वाला होगा, उसके सर को तलवार की नोक से उछालूंगा, आसमान में कहीं जाएगा, जमीन पे आने से पहले आखिरी वाले का सर काट के अब्बास जाओ, अब्बास चले। निगाहों को आखिरी बात पर जमाया, दांतों को दांतों पर जमाया, माथे की लकीरों को शजात के समंदर की तरह रवा किया, अब्रुओं पे बल दिए, खोद अलग फेंका, जरा बख्तर के टुकड़े किए, खाली कुर्ता बगैर खोल के केसुओं को शजातों की खजा की तरह बिखेरा, करोटियों पे निगाह की, हमले को काबा दिया, घोड़े को घुमाया, मैमना को फैसला में फेंका, फैसला को फैसला में फेंका, हिरावल को कल्बे लश्कर में डाला, कल्बे लश्कर को आखिर में फेंका, गाजर मूली की तरह काटते हुए आगे बढ़े। हमारे साथ कांपता हुआ माविया के खैमे में गया। ये क्या हो गया? आज तो अली का जलाल ही अलग है। क्या होना चाहिए? वो जो मुशीर खास था उसने कहा, देखिए हमेशा खतरों के वक्त में सिपाही अपनी जान बचाने के लिए लखनऊ की ज़बान इस्तेमाल करने लगता है।
اللہ کا شکر ہے علی کے سوا ہمارا کوئی امیر نہیں۔ اس نے اس فقیر کو جو بھی خطاب کیا ہو یا اس کا قافیہ، اس نے کہا اس وقت تو علی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، پورا لشکر بھی نہیں کر سکتا۔ کہا کون؟ ہمارے پاس ایک ہے، 16,000 سپاہیوں کے برابر وہ کھاتا ہے، 16,000 سپاہیوں کے برابر کے باپ کی طاقت اس میں ہے۔ وہ کون ہے؟ ابن شاسا، 16,000 ہارس پاور کا انجن۔ ٹھیک ہے، سارے انجنوں کو دگانا ہے تو لے بلاؤ اسے۔ کہا علی آج لشکر کی طرح لڑ رہے ہیں، تم مقابلے پہ جاؤ گے؟ ذرا دیکھیے گا آپ بہانے بازوں کے بہانے کیسے ہوتے ہیں۔ قسم ہے آپ کے سر کی، میں ہی علی کو قتل کروں گا، لیکن آج نہیں ہے۔ واہ سب کانپ رہے تھے، ہل رہے تھے ایک دم۔ میں ہی علی کو قتل کروں گا لیکن آج نہیں۔ آج کس کو؟ کہا میں نے۔ دیکھیے جب انسان دہشت اور وحشت میں آتا ہے تو باپ بیٹے کا اور بیٹے باپ کا نہیں رہ جاتا، اور کبھی کبھی ایسا آتا ہے کہ ہوتے بھی نہیں، چندے اور دھندے کے لوگوں کو قرآن شاسا بنا دیا جاتا۔ کہا میرے 7 بیٹے ہیں، ایک بیٹا علی کا سر کاٹنے کے لیے کافی ہے، لیکن آج 7 کو 7 کر کے ایک ساتھ بھیجوں گا۔ یہ کہہ کے آگے آیا، اور جب حضرت عباس آخر تک پہنچے تو حضرت عباس کی طرف دیکھ کے، چونکہ حضرت عباس کے سر پہ علی کا ماما تھا، چہرے پہ علی کی نقاب تھی، یہ معصوم کا ماما ہے۔ گردن سمیت زمین مگر وہ عباس ابن عبد المطلب تھے، عباس ابن علی۔ ابن شاسا کہہ رہا ہے یا علی، آج زخمی سپاہیوں کو دیکھ کے تیور کچھ الگ ہو گئے۔ یا علی آج کیا جلال ہے، یا علی آج کیا جمال ہے، یا علی آج کیا کمال ہے، یا علی آج کیا رنگ ہے، یا علی آج کیا ڈھنگ ہے، یا علی آج کیا جنگ ہے۔ عباس نے نقاب کے پیچھے سے کہا ایک بار اور کہو، یا علی آج کیا لڑائی ہے، یا علی آج کیا صفائی ہے، یا علی آج کیا کلائی ہے۔ ایک بار اور کہو۔ میں کہوں گا مولا بار بار آپ اس سے کیوں کر رہے ہو، آپ کو پہچانتا بھی نہیں۔ ایک بار عباس کہیں گے دشمن کے منہ سے عباس کو یہ سب کچھ ہو گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں یہ ہے کون۔ اور سنیے، اور جیسے ہی گفتگو ہو رہی ہے اور عباس کاٹے جا رہے ہیں تو وہ جو ابن شاسا تھا نا، اس کے ساتھ معاویہ کا پورا لشکر، واہ کیا کعبہ ہے، واہ کیا حملہ ہے، واہ کیا نیزہ ہے، واہ کیا آڑا حملہ، واہ کیا بات، واہ کیا تلوار، واہ کیا لشکر، واہ کیا لشکر۔ ہمارے آس کہہ رہے چپ کے بیٹھو، علی کے لشکر کو یا معاویہ کے لشکر کو؟ اور سب کہہ رہے ہیں ارے چاہے جو ہو، شجاعت کا جادو تو سر چڑھا۔ اب جب سب نے کہا ارے یہ تو کچھ اور ہے، ابن شاسا نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا علی ہم نے کہا تھا کسی اور کو بھیجیے، نقاب چہرے پہ ڈال کے پھر گئے۔ اب جیسے ابن شاسا نے یہ کہا گھوڑے سے ایک اور علی چلا، گھوڑے کو گھوڑے سے ملایا، کنوتیوں سے کنوتیوں کو ملایا، تلوار سے تلوار کو ملایا، ڈھال سے ڈھال کو ملایا، قد سے قد کو ملایا، قامت سے قامت کو ملایا، کاٹھی سے کاٹھی کو ملایا، زین سے زین کو ملایا، حملوں سے حملوں کو ملایا، کلائی کو کلائی سے ملایا، وار کو وار سے ملایا، چہرے کو چہرے سے ملایا، آنکھوں کو آنکھوں سے ملایا، پاٹھے کو ماتھے سے ملایا، اور نقاب اٹھا کے کہا یہ علی نہیں ہے، میں نے آئے پڑھی کہ کل ان الفضل بید اللہ یوم من یشاء، یہ ہذا هو
तो ठीक है, आज लड़ूंगा। अगर ये अली का बेटा है तो पहले बेटों को भेजूंगा ताकि बेटे का बदला बेटों से लूं। अगर ये न काम आए तो फिर अली को भी मारूंगा, बाप का बदला बाप से लूंगा। उमर यास ने कहा देखो मेरा भी तजर्बा है, क्या कह रहे हो? मैदान जंग में उतरने का तजर्बा नहीं, मगर किनारे पे रह के समंदर के किनारे पे रह के समंदर का तजर्बा है मेरे पास। अगर अकेले अकेले भेजोगे तो सब एक साथ साफ हो जाएंगे, सातों को एक साथ भेजो तो शायद कुछ हो। अरे कसम खुदा की, अब्बास ने घोड़े पे ही निगाहों में शुक्र का सजदा किया। जब शेर के सामने 7 शिकार बगैर घात के आ जाएं, ये ऐसे करके 7 थे, और एक बेटे के पीछे 2000, दूसरे के 3000, तीसरे के 4000, 5000, हजारों हजार, 7 बेटों के सामने ऐसे लश्कर सजा हुआ है। अब देखिए अब्बास ने एक साथ कसम खुदा की, गर्दन को काटा 2, दूसरे कमर को 2, तीसरे को सीने से 2, चौथे को आड़े से 2, 5वें को आड़े से बाएं, छठे को ऐसे खाली गर्दन उछाल दी 2, 7वें को कुछ नहीं किया, खाली देर दिया। एक सेकंड में जहन्नम में गया। और उसके बाद तो चेहरे से नकाब निकली हुई है ना। अब अब्बास ने कहा इब्ने शासा तू अपने बेटों का चाहने वाला बाप है, मैं चाहता हूँ जहाँ बेटे हैं वहीं तू भी तशरीफ। शायद तुझे जहन्नम का और जहन्नम को तेरा, दोनों तरफ है आग, जल जल के मरना और मर मर के जलना, जला जला के बुझाना और बुझा बुझा के जलाना, ये सब तुम्हारे लिए है, इसलिए तू तशरीफ ला। अब जो इब्ने शासा चाहा था, थोड़ी देर तो हुआ, सब हुआ, ये सब हुआ, ऐसी बात नहीं है, दो तारीख में बताऊंगा। लेकिन एक बार जो हजरत अब्बास ने सीधा किया, कौन सा, जो बाप से वादा किया था, अभी आप की अभी बाद में जोर दीजिएगा। हजरत अब्बास ने तलवार चलाई, तारीख की बूढ़ी आंखों ने हाँफती हुई सांसों के साथ देखा, मगर कुछ चमका नहीं। लोगों ने कहा शायद ये बार चूक गया। अब्बास ने कहा चूका नहीं, तुम्हारा तारे निगाह टूट गया। ओफो, बाज बिजलियां चमकती हैं तो देखने की हिम्मत और तार निगाह में नहीं बचती। वो कह रहे हैं वार चूक गया, अब्बास कह रहे हैं तुम्हारा तारे निगाह टूट गया। वो तो साबुत खड़ा है, मगर थोड़ी देर के बाद जब अब्बास पीछे को आराम से इत्मीनान से वापस हो रहे हैं कि शिकार बगैर घात के आ चुका है, तब घोड़े को हिम्मत हुई कि जुम्बिश दे। घोड़ा एक कदम बढ़ा था कि इब्ने शासा का आधा धार दोनों धार उमर सर को ढूंढने के लिए निकला कि आधा धर दो वो ठोकरों में, आधा धर दो वो उधर एक फुटबॉल बना, उधर एक फुटबॉल बना, सर कहाँ जाए। अभी उमर इधर ढूंढ रहा था कि अली ने कहा
मजलिस हम नहीं लंबी पढ़ सकते। आशूर भी हो गया, चेलूम भी हो गया, रसूलुल्लाह की भी विसाल की तारीख में अब ये अलविदाई मजलिस नहीं हो या सके का तमाम हो रही है। मगर इस मजलिस में हज़रत अब्बास के हवाले से मैं कुछ आशूर पढ़ दूँ, कुछ शाहरुख पढ़ दूँ, कुछ चेलूम पढ़ दूँ, कुछ आगे अब्बास के हवाले 10 मुहर्रम को शिमर मलून ने सबसे पहले तो इमाम हुसैन का सर काटा, उसके बाद लाशें जमा की पामाली के लिए, घोड़ों में कांटों लोहे बनाई गई ताकि घोड़े दौड़ें, और घोड़ों को जमा किया गया ऐसे मजबूत दौड़ने वाले जो लाशों को पामाल करें। तो 1 किलोमीटर तक लाश के टुकड़े 9 हिस्सों में इमाम हुसैन की लाश के टुकड़े निकले थे। मेरी बेटियां भी पर्दे के पीछे सब सुन नहीं है, इसलिए सवाल करना चाहूँगा, अगर औरत कोई चीज़ चुनती है मैदान में तो उसके लिए चादर और उसके बाद में सारे शहीदों को जमा करवाया। खुदा लानत करे खुली मलून पे उससे कहा कि नेज़े की नोक से अली असगर का लाशा निकाले और 6 महीने के स्कूल का सर को नेज़े के लाश को पामाली के लिए हुसैन के पास, ऐसे ही अब्बास के लाशे को दरिया से हाथ नहीं थे वहाँ पे, मगर वो जमा किया और उसके बाद सर को नेज़े के लाशा पामाली के लिए। उसके बाद शिमर मलून ने अब्बास के सर को नेज़े पे उठा के और के सिपाहियों की तरफ रुख करके कहा, यज़ीद के सिपाहियों, मुझे पता है कि इसके बाप अली ने बद्र में, उहद में, खैबर में, खंदक में तुम्हारे बुजुर्गों को काटा था, जिसको खैबर और खंदक का बदला लेना और अब्बास की लाशें को क्या समझ नहीं आता आपको? इसलिए कि देख लो अब्बास का चेहरा अली के चेहरे से, अली की आंखों से, अब्बास का अली के माथे तो अब्बास और अब्बास से कटी हुई गर्दन से आवाज आ रही थी, हाँ यज़ीद के सिपाहियों, जितने घोड़े वाले हो के बेटे इसलिए कि अलविदाई मजलिस है तो 2 जुमले समेटते हुए मैं बढ़ रहा हूँ। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी और अतिया तिजारत के लिए पहुँचे हैं। मौला सज्जाद ने कहा तुम पे सलाम, मगर दूर नुखैला के उस पार चले जाओ, खजूरों के दरख्तों के उधर चले, इसलिए कि मेरी माँ है, एक बार कहा बेटा सच्चा तुम बार मुझे से आए तुमने बनाई अपने अब्बास की कब्र पे जैसे अब्बास तराई में घोड़े से
میں رو لی، میں نے مرثیہ پڑھ لیا، مگر سجاد تم وقت پہ امام ہو، مجھے انصاف سے بتاؤ یہ قبر ہے کس کی؟ سجاد بتاؤ الوداعی مجلس ہے، آپ سلامت رہے۔ ابھی تو خیر جلوس میں تقریر مجالس اور تمام انجمن ہے، معلومی پڑھیں گی۔ آج ربیع الاول یاد ہے، مولا سجاد نے شہر کے باہر بشیر کو بلایا، تیرا باپ شاعر، انجمن والے تم سلامت رہو، نوحہ پڑھنے والے تم سلامت رہو۔ مولا نے حسین کی سنانی کے لیے کسی مفسر قرآن کو نہیں تاکہ شہادت حسینی کا تاثر نسلوں میں منتقل ہوتا رہے۔ تم نوحہ پڑھتے ہوئے جاؤ، خبر کر دو بشیر علم لے کے، کالا علم لے کے۔ فصیل شہر کے ابھی شہر میں نہیں بنا، ایک دیوار ہے، دیوار کے اس پار کوئی اونچی جگہ ہے، وہاں ایک بیٹا بلاغت بنو ہاشم کا معجزہ بنا ہوا خدا سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، اے میرے بیٹے آسدہ، آج بھی کربلا کی طرف سے کوئی معصوم نہیں آیا۔ تم کون ہو بیٹے؟ میرا نام فضل بن عباس ہے۔ یہاں کیوں آتے ہو؟ میری ایک غریب بہن سے بڑا ہے، آگے سے خون جاری ہوتا ہے۔ میں اس سے کہتا ہوں اکبر تمہارے اکبر کا قاصد آئے اور وہ شہر میں ڈھونڈتا ہوا دل نہیں آئے، اس لیے مجھے فصیل شہر پہ وہ جو چوراہا ہے جہاں سے کربلا کا راستہ جاتا ہے وہاں جا کے بیٹھنے کے لیے تاکہ جیسے ہی قاصد آئے خط لے کے میں فوراً جب تک میں واپس نہ آؤں تب تک نہ سب الوداعی مجلس ہے، اس لیے آپ ہاتھ کھڑیوں جب کہیں لے کے شکرہ آتی ہیں تو کہیں سے دیکھتی ہیں کہ وہ جو مدینے کی شاہراہ سے محلہ بنو ہاشم تک والا راستہ ہے اس کے ٹھیک بیچوں بیچ ایک عجیب بوڑھا ہے
टॉप की वजह से हल्के गोश्त टुकड़े हो रहे हैं, रंजीरों और कड़ियों की वजह से कलाई की हड्डियां दिखाई दे रही हैं। आगे बढ़ के बढ़ती हैं, ए मुसाफिर, ए बूढ़े मुसाफिर, रास्ते से हट जा, मेरी शहजादी सो रहा है। तरबियत देते थे तो अब्बास उंगली की नोक पे Oh